الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا سے بلند درود السلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر. اللہ کے عالم نے ہماری زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی کہ آپ لوگ کہنے پر آگے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ تمام کو اس کی برکت عطا فرمائے. وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اتنی دیر میں خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں. آپ کی محبتوں کا احساس ہے. چونکہ عشاء کی نماز کے بعد سے ہی لوگ رابطے میں تھے، انہیں اس چیز کا معلوم نہیں تھا کہ اور بھی خطابات ہیں یہاں پر. بار بار مسلسل رابطے میں تھے کہ کب پہنچیں گے، کب آئیں گے. 1 بجنے والا ہے، ابھی تک مجھے وہ تمام چہرے نظر آ رہے ہیں جو کہ میرے ہر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. میں آپ کے اس وقت کی قدر کرتا ہوں. آپ کی محبتوں کا احساس ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میں چونکہ آنے میں مجبور تھا، جن کو میں نے ٹائم دیا تھا انہوں نے جو مجھے ٹائم بتایا اس وقت میں حاضر ہوا، لیکن میرے آنے میں تاخیر ہے. آپ کی محبتوں میں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے مرشد حسین کا صدقہ ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے. زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت میں خاص باتیں، خاص موضوعات سماعت کیجیے. یہ محفل مبارکہ بسلسلہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. شہدائے کربلا کے حوالے سے، اہل بیت کی شان کے حوالے سے تمام باتیں علماء نے کر دی ہیں. لیکن ابھی چونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں، گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں، اس پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ تحریک لبیک کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ظالم منہ کھولتا ہے تو ہمارا کام ہے اس کے گلے پر ہاتھ ڈال کے اس کی زبان کو قابو میں کرنا. یہ ہمارا کام ہے. میں نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے. کوئی امام ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی آدمی، عام آدمی کیوں نہ ہو، جس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہر بندے کے کاندھوں پر رسول اللہ کے دین کی ذمہ داری موجود ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ صرف ممبروں کے وارثوں کا کام نہیں ہے. وہ اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں اور جن کو اوپر سے کچھ ملتا ہے تو وہ بات دبا جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک نہ کسی نے دبایا ہے، نہ اوپر سے کسی نے کچھ بھیجا ہے. جب بھی آیا ہے تو گنبد خضرا سے مصطفیٰ کی بارگاہ سے آیا ہے. الحمدللہ آج تک اسی مشن پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ تادم حیات منگتا ہمیشہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رکھے. دنیا کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. توجہ سے سماعت کیجئے.
ہم اس عقیدے کے مالک ہیں، اس عقیدے کے لوگ ہیں، ہم نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ مصطفیٰ کی اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بیچ والوں بولو تو صحیح، اب کسی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر سنی کے سینے کو کھول کر دل نکال کر اس کے ٹکڑے کیے جائیں تو ایک دل کے حصے پر ناموس اہل بیت لکھا ہے، دوسرے پر ناموس صحابہ لکھا ہوا ہے۔ وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرا عمر اہل جنت کا چراغ ہے، اہل جنت کا سراج ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اگر شعر پڑھ دوں اب جاگ رہے ہیں تو آواز نکال، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ جسے پتہ نہیں اپنے باپ کا، جسے پتہ نہیں اپنے باپ کا، اگلا شعر سن بڑا مزہ آئے گا، جسے پتہ نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑے گا عمر بن خطاب کا۔ جسے اپنے باپ کی خبر نہیں ہے اس سے عمر کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ اور جو باپ کو بگاڑے وہ مالی ہو نہیں سکتا، جو باپ کو بگاڑ دے وہ مالی ہو نہیں سکتا۔ ارے بھوکے جو صحابہ پر وہ حلالی ہو نہیں سکتا ہے۔ چلو 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 چلو، لبیک لبیک جسے پتہ نہ ہو اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑے میرے عمر بن خطاب کا۔ جو باغ بگاڑ دے وہ مالی نہیں ہو سکتا، بھوکے جو صحابہ پر وہ کبھی حلالی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ایک بندہ دوسرے کا دشمن ہوگا، مراد قیامت ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو فرمایا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، توجہ کیجئے گا میرے سنی مسلمانوں، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کے بھاگے گا۔ ہر شخص کے زباں پر، ہر شخص کی لب پر نفسی نفسی لگی رہے گی، چاہے وہ نبی ہو، صحابہ ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اقطاب ہو، اوتاق ہو، علماء ہو، صوفیاء ہو، شہداء ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، حافظین ہو، چاہے جو بھی ہو، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی لگی ہے۔ اور سینہ چوڑا کر کے بول، اگر محشر کے میدان میں کسی کی زبان پر امتی امتی کی صدا ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہاں بھی اگر کوئی امتی امتی پکار رہا ہوگا، اس کا نام میرے مصطفیٰ ہے، وہ میرے آقا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، الا المتقین، حرف استثناء لا کے بتا دیا، الا المتقین، ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ لیکن وہاں بھی اگر کسی کو کسی کی دوستی کام آئے گی تو وہ متقین کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ توجہ تقسیم نہ کرو، میری طرف رکھو، ہر بندہ دوسرے کا دشمن ہوگا الا المتقین، مگر فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک جو اللہ کے ولی ہیں، متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خاص اللہ کے لوگ ہیں، ان کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ کہنے والے نے کہا کہ جی قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یو آر رائٹ، بالکل صحیح، لیکن آپ کو یہ کہنے کی زحمت کیوں لگ گئی کہ نہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کو کسی کی کوشش کام نہیں آئے گی قیامت میں کوئی۔ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، واقعی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کہنے لگا جب کام نہیں آئے گا تو تم کیوں مانتے ہو؟ اب میں نے کہا عقل کے اندھے، جو کسی کو مانتا نہیں ہے
تو کہتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو کسی کو مانتا نہیں تو تیرے کام بھی کون آئے گا؟ جب تو کسی کو مانتا نہیں ہے تو تیرے کام کون آئے گا؟ اور ہم تو داتا کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تو لاہور کے داتا کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تو اجمیر کے خواجہ کو بھی ماننے والے، آواز نہیں آ رہی سنی؟ ہم تو اجمیر کے خواجہ کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تو پاک پتن کے فرید کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تو کوٹ بٹھن کے فرید کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تو الیاس قادری کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تو شاہ احمد نورانی صدیقی کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تو ابو بکر کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تو عمر کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تو عثمان کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تو علی کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تو حسن کو بھی مانتے ہیں، ہم تو حسین کو بھی مانتے ہیں، ہم تو سیدہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بیویوں کو مانتے ہیں، نبی کو بچوں کو مانتے ہیں، ہر نسبت رسول کی دل سے ادب کرنے والے ہیں، اور جو کسی کو نہیں مانتا پریشانی اس کو ہے۔ اور میں نے کہا تحریک لبیک والو، تمہیں تو اکیلا خادم حسین رضوی سلامت ہے، تمہیں تو اکیلا وہی کافی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کے تمہارے کوئی کام آئے نہیں آئے تم ٹینشن نہیں لینا، تو حیدرآباد والا تمہیں تو اکیلا سخی کافی ہے یار، تمہیں تو میرے غوث کا بیٹا کافی ہے جو ہمارے حیدرآباد کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میرا سخی 400 سال سے زیادہ آرام کرتے کرتے حیدرآباد میں ہو گئے، لیکن بازار پہ جاؤ تو ایسا لگا کہ سخی کو کل ہی دفن کیا ہے، آج بھی خوشبو بتاتی ہے کہ سخی زندہ ہے۔ اور سخی کون ہے؟ جو بیٹا غوث اعظم کا ہے، اور غوث اعظم کون ہے؟ جو بیٹا زین العابدین کا ہے۔ زین العابدین کون ہے؟ جو بیٹا امام حسین کا ہے۔ امام حسین کون ہے؟ جو بیٹا مشکل کشا کا ہے۔ اور مشکل کشا کون ہے؟ جو بھائی مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ اور میں نے کہا اتنی پشتوں سے چلتے چلتے آ رہے ہو، اگر میرے نبی کی اولاد میں اتنی پشتوں کے بعد جا کر بھی حیدرآباد کا سخی نہیں مر سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ گنبد خضرا والا جو ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس گنبد خضرا والے کی زندگی میں کون سا فرق آ سکتا ہے؟ آواز بڑھا دو اس کی۔ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن کام کون آئے گا؟ متقین۔ متقین کون ہے؟ اللہ والے۔ کون؟ اللہ والے۔ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ سے بڑا بھی کوئی اللہ والا تھا کیا؟ پیچھے والوں مہربانی فرماؤ، تھوڑی مہربانی فرماؤ یار، رات کا مجھے وقت کا احساس ہے، بڑی مہربانی ہو۔ 12 سے اوپر ٹائم ہو گیا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ 12 گھڑی میں بجے، منہ پہ نہیں بجنے چاہیے۔ بولو تو صحیح نا یار، گھڑی کا حق ہے اس کے اندر بجے، لیکن تمہارے منہ پہ نہیں بجنا چاہیے۔ اور میرا جملہ چلو میں نے جب برات کی رات مسجد میں دیا تھا، بات نکلی تو پھر پیش کر دیتا ہوں۔ یہ 12 ہے نا، 12 میں بڑا چس ہے، 12 میں بڑا مزہ ہے۔ وہ کیسے؟ ادھر سے پکڑ تب بھی 12 ہی آئے گا، ادھر سے پکڑ تب بھی 12 آئے گا۔ بولنا یار، ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے بول سبحان اللہ۔ جہاں سے گھما کاٹا 12 آئے گا۔ حضرت صاحب وہ کیسے؟ نے کہا 12 بیچ میں ہے نا، ادھر کیا ہے؟ تمہاری گھڑی کا الٹی ہے کیا؟ وہ ادھر کیا 12 سے؟ ادھر کیا ہے؟ 11 اور 1 12۔ ادھر سے نیچے 1 کے نیچے، ادھر 11 کے نیچے۔ بولنا یار، 10 اور 2 12۔ ادھر 2 کے نیچے 3، ادھر 10 کے نیچے 9 اور 3 12۔ ادھر 3 کے نیچے تو 4 ہے، ادھر 9 کے نیچے تو 8 ہے، 8 اور 4 بھی 12 ہے۔ ادھر 4 کے نیچے تو 5 ہے، ادھر 8 کے نیچے تو 7 ہے، 7 اور 5 بھی 12 ہے۔ 1 سے چل تو 12، ادھر آئے گا 6 تو 12، 6 سے چلے گا ادھر تو 12، 6 اور 6 12۔ اور میں نے کہا گھڑی بھی سنیت تمہارے 12ویں والے مصطفیٰ کی 12ویں ثابت کر رہی ہے۔ بارہویں بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر میں گھڑی لگی ہے نا یار، جا کے دیکھ گھڑی کو، گھڑی بتا رہی ہے 12۔ ادھر سے چلے گا تب بھی 12، ادھر سے چلے گا تب بھی 12۔ جب گھڑی 12 بتا سکتی ہے تو رب نے قرآن میں تجھے 12 نہیں بتایا ہے؟ جس کا میلاد خود میرے رب نے بنایا ہے۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔
ایسے پیارے سے پیار کیجئے، اور تیری لبیک کا دوسرا کوئی مشن نہیں ہے۔ اور یہ اس مجلس میں بیٹھ کر اس بات کا عقیدہ اور تہیہ کرو، آج کے بعد ووٹ صرف یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ وفاداری مصطفیٰ کی بات ہے۔ اگر قبر میں تو چلا گیا اور ووٹ تو نے دیا اس دلال کو جو موجودہ سر پر ہے، خدا کی قسم اس کو تو ویسے حال برا ہونا تو تمہیں آگے کیا بچائے گا؟ یہ ٹھپا لگانا اگر کرین پر، میری بات سنو پہلے، ٹھپا لگانا اگر کرین پر شیر بھی لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ تجھے نہیں لٹکا رہا تو بولنا سبحان اللہ یار۔ شیر بھی لٹکا ہوا نظر آئے گا، پتنگ کا دھاگا بھی لٹکا ہوا نظر آئے گا، بلہ بھی لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اونچی کوئی رہے گی وہ کرین رہے گی۔ تو آج کے بعد پرچی کسی کی بھی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہر قدم پر یاد رکھا تو پرچی صرف آپ کی چلے گی انشاءاللہ۔ یار آپ سنتے رہتے علماء سے، قبر میں 3 سوال ہوں گے، ایک اللہ کا ہے، دوسرا نبی کا، دوسرا دین کا، تیسرا سوال کس کا ہوگا؟ نبی کا۔ کبھی آپ نے کسی حدیث میں سنا تیسرا سوال خان صاحب کا ہوگا؟ کبھی سنا کہ تیتی اس کو تیر والوں کا ہوگا؟ کبھی سنا پتنگ والوں کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ مدینے والے کا۔ تو جس کا حساب ہونا ہے، جس کو قبر میں آنا، تو اس کی تیاری کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس محبوب کی تو فکر کیوں نہیں کرتا کہ جس کو وہاں پر آنا ہے؟ اور اگر تو نے غداری کی، ٹھپا کہیں اور لگایا، اور یہ مرنے کے بعد تیرے گھر پر آئیں گے عیادت کے لیے، وہ بھی ووٹ کے چکر میں۔ مین سیاست ہے، مر جائے پوری ٹیم آ کے بیٹھ جاؤ گھر پر، آپ کے دکھ میں شریک ہیں، تاکہ ووٹ تو آپ کا ہمارا ہو جائے گا نا۔ مرنے والا تو مرا تو اچھا، پارٹی خراب کر رہا تھا بیچ میں، ووٹ پکا رہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا تم تو بھائی نوٹ دے دے کے لوگوں کو ووٹ ڈلواتے ہو، ٹیکسیاں بھر بھر کے لاتے ہو، اتنے پیسے دے دے کے ووٹ ڈلواتے ہو۔ یہ واحد جماعت ہے جو صرف اعلان کرتی ہے، بندہ کہتے ہیں نوٹ بھی دو ووٹ بھی دیں گے، سب کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشن دوسرا نہیں ہے، مشن صرف ایک ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ کا دین اوپر آنا چاہیے بس۔ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھیں میرے مرشد گرامی قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ جملہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ بندہ گناہ گار ہونا اس کی معافی ہے، غدار کی معافی نہیں ہے۔ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، جہاد کروں، حج کروں، سارے معاملات کرتا پھروں، لیکن ادب رسول نہیں ہے، صحابہ کا ادب نہیں ہے، تعظیم توقیر تکریم اہل بیت نہیں ہے، تو یہ ہے میری غداری، اس پر میں پکڑا جاؤں گا، اعمال میرے دیکھے نہیں جائیں گے۔ اور اگر محبت میں کامل ہوں، اعمال میں بھلے کمزور لیکن ہونا نہیں چاہیے، جملہ یاد رکھنا، اعمال میں کمزور ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر اللہ نہ کرے میں اعمال میں کمزور بھی ہوں لیکن کسی کا غدار نہیں، تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے پکی امید ہے بخشش کی۔ اپنے عقیدے درست کرو۔ آج میں نے جمعے میں بھی یہ جملہ کہا تھا اپنی مسجد میں، کہ ابھی جو گورنمنٹ نے بل تیار کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے نوجوان یہ لوگ جو ہے اسلام قبول نہیں کر سکتے، آپ نے سنا ہے اس چیز کو؟ یہی تو میرے امام سمجھا کے گئے، تمہیں سونا جنگل رات اندھیری سائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور حکمران اور چور جو ہے نا وہ علاقے کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں، جو خود چور ہے، خاندانی چور ہے۔
قوم کا پیسہ کھا کے قوم کی نمک حرامی کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا اس بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ایمان نہیں لائے گیا؟ بولو کتنے صحابہ کی لسٹ ہے میرے پہ، آؤ میرے دکھاؤں تمہیں۔ انس بن مالک جو ہے بچپن میں ایمان لائے، حضرت ابو سعید خدری بچپن میں ایمان لائے، مولا علی بچپن میں ایمان لائے، حضرت معاذ معوذ جن چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے جنگ بدر میں ابو جہل کو قتل کیا تھا وہ بچپن میں ایمان لائے۔ اور 18 سال سے کم عمر کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا جمعے میں نے کہا ہم کسی کو گدی پکڑ کے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن سن لے خان صاحب جو خود اسلام میں آئے گا اس کو تو کیا تیرا تو باپ بھی روک نہیں سکے گا انشاءاللہ، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ہم اس کا استقبال کریں گے سینہ چڑا کر کے کہ یہ ہمارے دین کے قافلے میں داخل ہوا ہے، جنتی قافلے میں داخل ہوا ہے۔ اور ایسے بل سنیوں کی جوتے کی نوک پر ہیں، ہم نہیں مانتے کہ برملا جو الفاظ کہہ رہا ہوں یہی میں نے جمعے میں کہے اپنے خطاب میں۔ تمہیں ہم نے مہنگائی پر کچھ نہیں کہا، سب کچھ مہنگا، ابھی 2-4 دن پہلے پیٹرول پہ پیسے بڑھ گئے، ہم چلا رہے گاڑی جیسے بھی چل رہی ہے، ہم تیری حکومت پر تجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن جب تو ہمارے دین کے خلاف بات کرتا تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں اس بندے کو سب سے بڑا بے غیرت، بے حیا، ذلیل، جاہل، اجہل کہوں گا کہ جو شخص اپنے لیڈر کی بات پہ غصے ہوتا ہے نبی کی بات پہ اس کی غیرت مر جاتی ہے۔ کئی ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ اتنی سخت بات نہیں کیا کریں مسجد میں، ایسے نہیں بولا کریں، لیڈر ہے۔ میں نے کہا گھر میں لے جا لیڈر تیرے، وہ ہمیں کیا لینا اس سے؟ نہ ہم نے کبھی لیڈر مانا ہے، ہم تو مجبوری، اب کیا کر سکتے ہیں، ہم تو عوام ہیں۔ اور بھائی میں نے کہا لیڈر تیرا ہے نا تو لیڈر بھی تو ایسا بنا جو حافظ قرآن تو ہونا یار، لیڈر تو ایسا بنا جو عالم دین تو ہونا، لیڈر تو ایسا ہو جو مسلح رسول کا وارث تو ہو۔ یہ کیا تجھے بلغم ہے تو باہر نکال کے آگے بٹھا کر، خاتم النبیین کا لفظ بھی بولنا نہیں آتا ہے، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتاؤ ہمیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ہم اس چیز کے مخالف نہیں ہیں، اللہ کی قسم خادم حسین رضوی اگر حیات ہوتے نا آج، خدا کی قسم سیڑھ پہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا آج، لیکن بس زندگی نے وفا نہیں کی۔ تمہارا جب نام آتا ہے تو لوگ تمہیں گالیاں بکتے ہیں۔ ایک وہ برازیل ایک ملک ہے باہر ملک میں، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک کا نام برازیل ہے، عمران خان نہیں، وزیر اعظم عمران خان نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کیوں؟ کہ لگے اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہوتا نا تو ہمارے ملک کا نام برازیل نہیں ہوتا بلکہ بڑا ذلیل ہوتا، پھر یہ ہمارے ملک کا نام ہوتا۔ ابھی ہمارے ملک کا نام ہے برازیل، اور اگر یہ وزیر اعظم ہوتا تو ہمارے ملک کا نام ہوتا بڑا ذلیل۔ دیکھو ایمان کی بات ہے، جب سے یہ شخص آیا ہے اتنی علماء کی گرفتاری، اتنی مسجدوں پہ حملے، علماء پہ حملے، دین کے ساتھ کھلواڑ کسی حکومت میں دیکھا آپ نے؟ پچھلے کتنے بھی اٹھا لو آپ، یہ اکیلا بندہ ہے، جب سے آیا ہے ہمارے چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں، گھر میں ہمارے خوشحالی نہیں ہے، آپس میں ہم ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کرونا کے چکر میں۔ پر بیماری کیا چیز ہے؟ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری مال جمع کرنے کا نام ہے اس کا، ادھر سے لو ادھر سے لو، بس جان چھٹا۔ بیوی شوہر سے الگ ہے، ماں بچوں سے الگ ہے، باپ بیوی سے الگ ہے، پاس نہیں بیٹھ سکتے، مسجد میں ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ادھر نہیں کر سکتے، جمعے نہیں پڑھ سکتے، فلانا نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے کچھ بکے ہوئے مولوی لانتی بے حیا بے غیرت جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اور ایسوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ علماء نہیں ہے بلکہ یہ علماء سو ہے، جن کو حدیث میں سرکار نے گندے اور برے علماء کا لفظ دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ عالم بھی گندا ہو سکتا ہے؟ بیٹھے نا ادارے میں، نور اللہ قادری بیٹھا ہوا ہے، قادری کہلاتا ہے نا وہ، تمہاری بولتی کیوں بند ہو رہی ہے؟ مائک پہ میں بول رہا ہوں، ڈرتے تم لوگ ہو یار، عجیب تماشا یار۔ ڈرنا مجھے چاہیے، میں کھلے عام بات کر رہا ہوں، تمہیں کون پکڑ کے لے کے جائے گا بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ تو نکل جائے گا صبح کلفی کا ٹھیلا لگا کر، بول تو صحیح نا سبحان اللہ۔
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ منوسیت چھائی ہوئی ہے سارے دنیا میں. اور ہم جب بھی نمازوں کی طرف آ گئے، دین کی طرف آ گئے نا، تو انشاءاللہ پھر دیکھنا اگر ہم اپنے عقیدے میں پکے ہو گئے. اب میں بھی آپ سے نعرہ لگواؤں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ سب ہاتھ اٹھائیں گے جی ابھی چلو کہاں چلنا ہے، ابھی تو ڈنڈے ابھی تو تلواریں. لیکن میں نے کہا تلوار اٹھانے سے پہلے تو اپنی شکل دیکھ، تیرے چہرے پہ داڑھی ہے کیا یار؟ ہم کس کو بولیں گا کہ عاشق رسول ہیں؟ تو اپنے ماتھے سے پوچھ، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو؟ نبی نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تجھے جان نبی کے نام پہ دینا قبول ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے. اسی لیے ہم سے کھیلتی گورنمنٹ کہ یہ صرف نعروں کی حد تک ہے. اگر تھوڑی سی پولیس فائرنگ کرے گی سب بھاگ جائیں گے گھر میں، مولوی اکیلا بیٹھا رہے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جتنے بھی بیٹھے نا یہ کوئی نظر نہیں آئے گا یہاں پر. لیکن ہمیں ہمارے مرشد نے تربیت ایسی دی ہے کہ نور میل چوک پر جب فائرنگ ہوتی تھی، ایم کے لوگ فائرنگ کرتے تھے نا، سارے جوتے اٹھا کے مولوی بھاگ گئے پگڑی جبے والے. اکیلا اگر کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہو کے سلام پڑھ رہا تھا، اس کا نام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ نہیں بھاگے وہاں سے. یا نبی سلام علیکہ آج تک ریکارڈنگ موجود ہے، آج تک 2003 کا وہ درس موجود ہے. یہ بھی نعروں کی حد تک ہے. تو اگر ہم اسی حد تک رہیں گے تو اوپر ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹانگ سے معذور تھے، ان کو گاڑی میں اٹھا کے پولیس نے پھینکا نہیں پھینکا. ایک بچے کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہیں ہوتا جو لانتی بدبخت بے شرموں نے بڑے بزرگ کے ساتھ کیا ہے، عالم دین کے ساتھ کیا. لیکن وہ اٹھا کے گاڑی میں پھینکتے تھے، وہ پھر بھی پیچھے دیکھ کے مسکراتے تھے. پولیس والے بولتے کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو ہنستا رہتا ہے. تو خادم صاحب فرماتے میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جن کے نام پر تم مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہو، مدینے سے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تیسری منزل سے نیچے گھسیٹ کے لائیں. اندازہ لگاؤ، عالم دین ہے، بزرگ کے چہرے پہ داڑھی ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ حدیث ہے. تیسری منزل سے. تو یہ پولیس والے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دیں گے؟ تم نے کیا یہ حرام کھا کے ٹن باہر نکالی ہوئی، تمہارا حساب نہیں ہوگا کہ یہاں پر سب کا حساب ہوگا. اور خدا کی قسم کہ جب تک حرام خور ہے نا اس وقت تک کسی کا حساب نہیں ہے. یہ دوسرے جنتی 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 جنتی. تو تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی میری؟ اب آئندہ کے بعد رسول اللہ کے دین سے غداری نامنظور. غداری غداری. باپ ناراض ہوتا ہے اس کو بھی ایک طرف کر دو پکڑ کے، ماں ہوتی ہے اس کو بھی ایک طرف کر دو پکڑ کے، کہ سب چیز بعد میں ہے، مدینے والے تیری ذات سب سے پہلے ہے. ہماری تقریر کا سب سے پہلا موضوع یہ ہوتا ہے لا یکمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی علیہ السلام. فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر جب تک مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے ایمان کامل نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں آقا میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. عمر کہہ رہے ہیں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں آقا ایمان مکمل کب ہوگا؟ فرمایا یوں کہے کہ آقا میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. عمر کہتے ہیں آقا اللہ کی قسم میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اب تیرے ایمان کو مکمل فرما دیا ہے، اب تیرا ایمان کامل ہو چکا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، غداری نہیں، آج کے بعد ساری وفاداری مصطفیٰ کی تنظیم کے لیے ہونی چاہیے. ساری وفاداری. ہم کسی کا نہ برادری دیکھیں گے، نہ محلہ دیکھیں گے، نہ پڑوسی دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے رسول اللہ کا وفادار ہے یا نہیں ہے. اگر نبی کا وفادار ہے ہم حاضر اس کے لیے، نبی کا غدار ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق. قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، نہ بلے والے کی، نہ شیر والے کی، نہ پتنگ والے کی، نہ تیر والے کی، نہ ٹھیلے والے کی، نہ خربوزے والے کی، کسی کی نہیں آئے گی. قیامت میں اگر کسی کی دوستی کام آئیں گی وہ میرے مصطفیٰ کی دوستی کام آئے گی. یہ قرآن کا حکم ہے. تو جس کی دوستی کام آنی ہے ان سے تعلق رکھو.
اور اپنے آپ کو تحریک کے ساتھ منسلک رکھو. دیکھیں کوئی کسی پیر کا مرید ہو، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جماعت جو ہے نا یہ سیاسی جماعت ہے، اور یہ بنی اس لیے ہے کہ جب بھی دین پر کوئی انگلی اٹھائے گا ہم ہاتھ نہیں زبان ہاتھ ڈال کے پورے زبان باہر نکال کے لے آئیں گے اس کی انشاءاللہ. اس لیے ہمیں بنایا گیا ہے. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے تحریک میں بوڑھے تو تھوڑے کم ہیں، نوجوان زیادہ ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. اور ہمیں سرکار کے دین کو ضرورت نوجوانوں کی ہے. یہ میرے پاس جو جان ہے یہ میری جوانی کو دین پکار رہا ہے، آپ کی جوانی دین پکار رہا ہے. اور ہم نے جوانی تھلوں پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اس پہ گزاری ہوئی ہے. نیٹ چلاؤ، منع نہیں کرتا، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب بھی دین کے مطابق تمہیں کال آئے، جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آئے تو سب کو چھوڑ دو اور باہر آ کر کہو آقا میں آپ کے لیے حاضر ہوں. جس طرح کہو گے آپ کا امتی آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. بس یہ عقیدہ اپنے اندر بٹھاؤ. ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اب کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کوئی مسجد کا امام صاحب تھا، کوئی مفتی صاحب تھا؟ وہ کیا تھا؟ گارڈ تھا. لیکن گورنر کو بھی نہیں پتا کہ یہ میرا دشمن نکلے گا، اس کو بھی نہیں پتا تھا. پیچھے پیچھے پھراتے تھے. لیکن وہ ہے نا جب خدا جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے. جب میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت اللہ جانوروں سے کرا سکتا ہے تو ہم تو پھر انسان ہیں یار، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. 27 گولیاں سینے پر ماری نا، نہیں ماری. جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ. فیصل مسجد کے امام سے کہا جنازہ پڑھا، اس نے کہا میں نہیں پڑھاتا. کہا کیوں؟ کہا پڑھاؤں گا تو مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کر. پھر کہا تیری ڈیوٹی چلی جائے گی. اس نے کہا لات مارتا ہوں، ڈیوٹی جائے تو جائے، نوکری چھوڑ سکتا ہوں، مدینے والے تجھ سے غداری نہیں، رسول سے غداری نہیں کر سکتا. بچے مرتے ہیں تو مر جائے، بیوی بھوکی مر جائے، آقا بھوکے رہ کر بھی تیرے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس نے جنازہ نہیں پڑھایا، ڈیوٹی چھوڑ کے چلا گیا. ایک گارڈ تھا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ گورنر پنجاب ہے سلمان بے تاثیر، لیکن گارڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا. رسول کی عزت پر پیرا دیا. قیامت تک لوگ کہنے لگے جرت و بہادری، جرت و بہادری. آج لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں. ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا بتا قاضی صاحب جو بڑی نبی سے محبت ہے نا، نبی کے نام پر تو گستاخ کو مار کے جیل میں آیا ہے، بتا تو صحیح جس کے نام پر مار کر آیا ہے کیا مدینے والے نے کچھ کرم فرمایا؟ اگر جملہ پسند آیا تو ہاتھ نیچے نہیں لینا چاہیے. ممتاز قادری کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے جس نبی کی عزت کی حفاظت کر کے اس بے تاثیر کو مار کے جب سے جیل میں آیا ہوں، کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے کہ جس رات میں مدینے والے نے جلوہ نہ دکھایا ہو. ایک رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں مصطفیٰ نے دیدار نہ کرایا ہو. کانسٹیبل غازی صاحب کی جو گیٹ پہ کھڑا تھا وہ خود کہتا ہے کہ دن بھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، رات کا جب تہجد کا وقت ہوتا تو کمرے میں اتنی روشنی ہوتی میں سمجھتا کہ ممتاز بھاگ گیا کمرے سے، مجھے کچھ بھی اندر نظر نہیں آتا. میں اپنی نوکری کو گھبراتا کہ مسئلہ نہیں کدھر چلا گیا. لیکن صبح جب فجر کا وقت ہوتا تو غازی صاحب دیکھا ہوتا بیٹھا ہوا ہوتا تھا، مصلی پہ ہوتا تھا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا. ایسے بھی کوئی قیدی دیکھے جو قرآن جیلوں میں پڑھ رہے ہو؟ فاروق الحسن صاحب کا پرسوں کلپ آیا، کتنی بڑی بڑی مونچھیں بندے کی ہو گئی ہے، جبکہ مونچھیں وہ صاف رکھتے ہیں وہ جیل کی وجہ سے. لیکن گاڑی میں پولیس کی بیٹا پھر بھی مسکرا کر بتا رہا مدینے والے ابھی بھی تیرے لیے حاضر ہوں. وہ 7 جیل میں رہ کر ابھی بھی بتا رہا ماں کو چھوڑ کر بھائی کو چھوڑ کر، شادی شدہ ہے کیا، 2 بچے وہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے لیے. چلو 4 اللہ 4 کرائے، بولو تو صحیح یار تم تو سبحان اللہ. 7 بھائی کی 2 میں نے کہا اللہ 4 کرائے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر 2 کو وہ چھوڑ سکتا ہے مصطفیٰ کے لیے تو 4 کو بھی تو چھوڑ سکتا ہے نا.
یا نہیں؟ مجھے بتا تو نے میں نے دین کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہم تو دین کو ٹائم کا دیتے ہیں، نہ تو تحریک کو ٹائم دیتے ہیں نہ دین کو ٹائم دیتے ہیں۔ بچے لگا دو مدرسے میں اور ایسے لگا کے چھوڑ دیں، بیس کو چھوڑ دیا باڑے سے، جا کے نہر سے نہ کے آ جائیں گے خود ہی، کوئی رابطہ نہیں استادوں سے۔ پھر فخر کرو کہ میرا بیٹا عالم اس کی طرح عالم صاحب بنے، اور میں نے کہا تو جا کے استاد سے پوچھتا پڑھ کیسے رہا ہے وہ؟ 10 بجے لے کے روز جاتا، وہ گڈا گیم کھیل کے گھر پہ آ جاتا 4 بجے وہ۔ تو کہتا کہ ہاں بیٹا پڑھ کے آیا، امی کہتی ہے رات کو بتاؤں گی ابا جی کو پڑھ کے آیا۔ بھائی تو یہ نہیں پتا کہ کیا پڑھ کے آیا ہے۔ آج وہ گیم چلانا سیکھے گا بڑا ہو کہ تجھے گیم چلانا سکھائے گا، پھر بولنا یار اسی آواز سے، پھر تجھے وہ سکھائے گا۔ وہ اپنے بچوں کو کسی عالم کی طرح بنانا ہے تو مدرسہ لگا کر استادوں سے رابطہ رکھا کرو کہ پڑھ کیسا رہا ہے۔ استاد پوچھے کہ آپ کو اتنی فکر کیوں ہے، تو اس کو کہنا کہ اس لیے فکر ہے کہ مجھے مجاہد اہل سنت اس کو بنانا ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت پر قربان اس کو کرنا ہے۔ اس لیے بھائی پرانی ہسٹریاں پڑھو، ہمارے تو ایسے ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے اپنے سگے بچے دولہا بنا کر مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیے ہیں۔ ہمارے پہ تو ٹائم نہیں، ہم تو ڈرتے ہیں۔ میں نے پھلیلی بازار کے خطاب میں بھی جملہ کہا تھا، جب وہ ٹن والے گاڑی لے کے گھوم رہے تھے باہر، سمجھ گئے نا؟ اس وقت بھی میں نے جملہ کہا تھا کہ اپنے اندر جرت پیدا کرو، ملک ہمارا ہے، شہر ہمارا، علاقہ ہمارا ہے، ٹیکس ہمارا، پیسہ ہمارا ہے، پھر بھی ڈرتے ہیں ہمیں۔ ہم نے کچھ کیا کسی کا؟ اور سب سے زیادہ امن والا کون ہے مجھے بتاؤ؟ سنی ہے۔ کبھی کسی کے چلا، اور ابھی جو مسئلہ ہوا تھا یہاں پر بسم اللہ کی روڈ پر، ہمارے لوگ اس میں نہیں تھے، دوسروں نے فائدہ اٹھایا تھا، بدنام سنی ہوئے کہ یہ سنی لڑائی کرنے آیا تھا، جبکہ ہمارا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی کبھی بھی اپنے ملک کا غدار نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کی زمین میں جو خون ہے وہ اہل سنت کا ہے، تمہارے باپوں کا نہیں۔ یہ ہمارا خون شامل ہے، اور نہیں تو ہسٹری پڑھو، جب ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے، ہمارے باپ دادے جن کا خون شامل ہے، 70,000 سے لوگوں کا خون پاکستان کی دھرتی میں شامل ہے۔ تمام کے تمام لوگ وہ تھے جو 11ویں بھی کرتے تھے، مصطفیٰ کی 12ویں بھی کرتے تھے۔ بولو بولو اسی آواز سے یا رسول اللہ۔ سب کے سب اہل سنت و جماعت ہے، نہ کوئی یہ تھا نہ کوئی یہ تھا اس میں، یہ تو دور تک ان کا تعلق نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا خون اس کی دھرتی میں شامل ہے، اور خدا کی قسم پاکستان کا پورا سروے کر لو، تمہیں کسی کا اجتماع اتنا نظر نہیں آئے گا جتنا تمہیں سمندر مصطفیٰ کے دیوانوں کا نظر آئے گا۔ اور صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کو جا کے چھان مارو، ہر جگہ وہ تو چند ہے، اور پوری زمین اگر سلامت ہے تو یا رسول اللہ کے نوالوں سے سلامت ہے۔ سنیو، تمہیں اپنی اوقات کا نہیں پتا، خدا کی قسم۔ میں نے پچھلی دفعہ میں جب اسی اسٹیج پر میں نے خطاب کیا تھا، اسی جگہ پر یہ بیٹھا ہے، اس وقت بھی میں نے جملہ کہا تھا، یوٹیوب چینل پر آج بھی موجود ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سلیم قادری جو سنی طریقہ ہے نا، سلیم قادری، جرت و بہادری، سلیم قادری جو سنی تحریک کا لیڈر تھا، وہ یہ جملہ اکثر کہا کرتا تھا، اگر سنیوں کو قدر اپنی معلوم ہو جائے تو ہم پیشاب کریں، یہ سارے ہمارے پیشاب میں بھیج جائیں۔ لیکن میں نے یہ جملہ یہاں بیٹھ کے کہا تھا، آج یہ لفظ ہم بول نہیں سکتے، کیونکہ میں پیر بنا ہوں تو میں اپنا قافلہ لے کے نکل جاتا ہوں، یہ تحریک بنا ہے تو یہ اپنی تحریک لے کے نکل جاتا ہے۔ ایک لیڈر ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ 6 بندوں کی تحریک میں نے بنائی ہے، 8 کی اس نے بنائی ہے، 15 کی اس نے بنائی ہوئی ہے، یہ اپنی سیاست چمکاتا، میں اپنی چمکاتا ہوں، نام کیا ہے سننا سب کا۔ بالکل کہنے والوں نے صحیح کہا، جب سے شاہ احمد نورانی گیا یہ مصطفیٰ کی امت یتیم ہو گئی ہے، ہمیں یتیم کر کے چلے گئے۔ ان کے بعد میرے رب نے ایک تحفہ خادم حسین کی صورت میں دیا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، آج بھی اس کا بیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔
سنیو، آج بھی اس کا خون ہمارے پاس موجود ہے. آج یہ ہماری غفلت ہے جو اندر ہے، یہ ہماری اپنی سستی ہے، اپنی کوتاہی ہے. یہ جلسوں سے کام نہیں بنے گا، یہ لوگوں کو اکسانے سے کام نہیں بنے گا. اپنا کردار دکھانا پڑے گا اس کو باہر لانے کے لیے. اور یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ سعد رضوی کا کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی بھی اس نے بلنڈر نہیں کیا. پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ناحق اس کو بند کیا ہے. اور یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ اس لیے بند کیا ہے کہ اس کے پیچھے پبلک بہت ہے، ان کو پتہ ہے. تو اگر وہ بندہ باہر آئے گا تو مجھے بتاؤ دین کا رسال سرکار کا دین اوپر نہیں آئے گا. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کوئی اتاری ہو، کوئی قادری ہو، کوئی چشتی، کوئی سہروردی، کوئی سیفی، جو بھی ہو، سب ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن سن بھائی، تیرا امامت تجھے مبارک ہے، لیکن جب بھی دین کی بات آئے گی امامہ اتار کر کہنا پڑے گا آقا لبیک میں حاضر ہوں. ہر چیز قربان کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے ہماری یہ پگڑی مصطفیٰ کی قدموں کی برکت سے ہے. بولو، ہمارا یہ نام سرکار کے نام کی برکت سے ہے، ہماری عزت رسول اللہ کی عزت کی برکت سے ہے. اور دنیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں، اگر میں تمہاری مدد کروں، ان حرف شرطیہ لگا کر ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہاری مدد کروں تو اللہ فرماتا تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِي، اور اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تمہارے حال پر تو میرے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. اگر ہماری اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے جب تو یہ قافلہ چل رہا ہے. بولو، جب سے گرفتاری ہوئی ہے کام کتنا تیز ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ جیل سے رہائی کا ٹرین چلاؤ تو کتنا ٹویٹر پہ آتا ہے. میں نے کہا اتنا تو اپنے باپوں کو پیسہ دے کے بھی نہیں کرا سکتے بیٹا، جتنا فری میں آتا ہے ملین کے حساب سے کہ جی رہا کرو. یہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا، ہم نے مسجد میں اعلان نہیں کروایا کہ سعد رضوی کی رہائی کا ٹرین چلے گا ٹویٹر پر، ہر بندہ ٹویٹ کرے. ہم نے کبھی نہیں کہا ہے. اور بھائی نام اس کا لیتے ہیں، کرم پیچھے مدینے والا فرما دیتا ہے. بے تو آواز نکالنا یار، بول تو صحیح اسی آواز سے. تحریک کا جب پروگرام ہو تو پھر اپنے منہ کے گرارے کر کے آیا کرو. اگر منہ میں گٹکا ہو تو گٹکا باہر نکال کے بیٹھا کر محفل میں. بولنا ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے سبحان اللہ ذرا یار. اتنا زور لگا کر تم سے بات کرو تمہاری آوازیں نہیں آتی ہے. یہاں بیٹھ کے آواز نہیں نکالو گے تو وہاں تک کیسے پہنچاؤ گے؟ آج ہم لوگ چپ ہیں اسی وجہ سے یہ بولتے ہیں. اور اللہ کی قسم جب ہم بولنا شروع ہوں گے خود ہی چپ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان کی تو عمر ہی 2 دن کی ہے نا، یہ تو آج ہے کل نہیں ہے. آج میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، میں نے کہا دیکھو اے خان صاحب اپنی اوقات میں رہنا سیکھو. ہاں اپنی، ہم تمہارے بالکل کہ تم جیسے لوگوں کو اپنے جوتوں کے چلنے والی نیچے لگنے والی مٹی سے بھی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم اس لیے قدر کرتے ہیں کہ میرے ملک کا سربراہ ہے. ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کی مٹی کی ضرورت ہے. ملک کا وفادار ہے صرف وہ ہاتھ اٹھا کے بولے بس. ہم اپنے ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، ہم کبھی نہیں چاہتے. ہم اس وقت تک امن والے ہیں جب تک ہمارے مقدسات کی توہین نہیں کی جائے. اور جب ہماری ہستیوں کو چھیڑا جائے گا پھر امن بعد میں ہے، جان پہلے حاضر ہے. تو اس وقت امن کو نہیں، اس وقت کردار کو دکھایا جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفیٰ پہلے کفاروں سے تبلیغ کرو، دار جہاد نہیں، پہلے ان کو دین سمجھاؤ، تبلیغ کرو. اگر وہ دعوت قبول کرتے تو ٹھیک، اگر دعوت نہ قبول نہیں کرتے پھر جہاد کا اعلان کرو. یہی ہمارا مشن ہے. ہم تمہیں محبت سے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ دین پر، اگر تمہیں دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے نا تو تم نے مولوی خرید کے بٹھائے، ان سے پوچھو. 1 منٹ رک جاؤ بس ختم ہونے والا ہے. طاہر اشرفی تم نے جو بٹھایا ہوا ہے نا، اس کے لیے 2 گدے چاہیے بٹھانے کے لیے.
اس سے پوچھو علامہ صاحب ذرا یہ بتاؤ ہم یہ بل پاس کر رہے ہیں یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ آج تک ان کا بیان نہیں آیا. پچھلے ہفتے سے یہ چل رہا ہے، پچھلے ہفتے سے یہ چل رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکتا. نہ کسی قادری کا میسیج آیا اور نہ اس اشرفی کا میسیج آیا. کیوں؟ کیونکہ حکومت نے ان کو سیٹ دی ہے. اگر وہ بولیں گے تو کرسی چلی جائے گی. میں نے کہا یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں، یہی تو فرق ہے. خادم حسین رضوی نے ہمیں یہی درس دیا ہے. تقریر ختم کرنے لگا ہو، آواز ایسی ہو کہ یہاں سے اٹھے اور مدینے تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانی چاہیے. میں نے کہا خادم حسین رضوی نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے. اے مسلمانوں، تمہیں مصطفیٰ کا مدینہ دیکھنا ہے، تمہیں نظر مدینے والے پہ رکھنی ہے. خادم حسین نے ہر جگہ پر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، نہ تو وہ امریکہ کے ڈالر پہ پڑھتا ہے، نہ تو وہ برطانیہ کے ریال پاؤنڈ پہ پلتا ہے. جو سچا مسلمان ہوتا ہے نہ تو وہ سعودیہ کے ریال پہ پلتا ہے، اور مصطفیٰ کا امتی نہ تو ڈالر پہ پلتا ہے، نہ پاؤنڈ پہ پلتا ہے، نہ ریال پہ پلتا ہے. عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ صرف مصطفیٰ مدینے والے پر پلا کرتا ہے. ہم کبھی کسی کے پاؤنڈ پہ پلنے والے نہیں، ہم ریالوں پہ پلنے والے نہیں. ہم جب بھی پلتے ہیں تو آمنہ کے لال پر ٹکڑوں پر پلتے ہیں. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں. بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. یہ جو بھی سر پر بیٹھے ہیں، اگر جب بھی یہ بل ہے نا، بل آج میں نے قرارداد منظور کروائی اور میری انشاءاللہ 1-2 دن میں ویڈیو پہنچ جائے گی نیٹ پر. آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ غیرت ایمانی آپ کے اندر اتنی موجود ہے کہ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں. یہ حکومت نے جو بل بنایا ہے، ہم اس بل کو جوتے کی نوک پر رکھ کر کہتے ہیں یہ ہمیں بل نامنظور ہے. بولو، اور اس کو کہاں رکھو گے؟ اور میری بات سنو، تم نے بل تو بنا دیا ہے، تم تو کیا تمہارا باپ بھی پاس نہیں کر سکتا اس کو. سارے کوئی تمہارے اس پہ تھوڑی بھی کہ میں بھائی ابھی زندہ بیٹھے ہیں سچے مولوی. ہاں، ابھی حق بولنے والے زندہ بیٹھے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جو میرے ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے، حضور فرماتے وہ گونگا شیطان ہوتا ہے. پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اصل سرمایہ عزت رسول ہے، ادب رسول ہے. یہ علاقہ ہمارا اہل سنت کا علاقہ ہے. یہاں دعوت اسلامی والے بھی رہتے ہیں، تحریک لبیک والے بھی رہتے ہیں، قادری بھی رہتے ہیں، سیفی بھی، چشتی بھی، سب رہتے ہیں. اور جتنے بھی پیروں کے نام لیے سارے پیر سچے ہیں، کوئی بھی ان میں 2 نمبر نہیں. اور ایک یہاں بھی رہتا ہے، میرا وعدہ تھا کہ اس کا رگڑا لگانا ہے مجھے. یہاں کوئی رہتا ہے، میں نے سنا ہے، پیر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب میرا مرید بنے گا اس کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں. میں کہا یہ لے بے غیرت انسان. داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، ایک مٹھی واجب ہے، واجب کا ترک گناہ ہے. تو پیر ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پیر کی 4 شرطیں. پہلی شرط یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. کوئی پیر بن کے کتوں کی طرح صحابہ پہ بھوکتا، کوئی اہل بیت پہ بھوکتا ہے. دوسرا عقیدہ، میرے امام کہتے پیر کے لیے شرط یہ ہے کہ اتنا عالم ہو کہ قرآن سے مسئلے خود بھی نکال سکے اور لوگوں کو، آنے والوں کو بھی مسئلے بتا سکے. اور جو داڑھی کٹوا دے مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. میں نے کہا ڈائریکٹ شیطان کی گود میں پہنچا ہوا ہے، ڈائریکٹ اس کی گود میں پہنچا ہوا ہے. اس سے بڑا بے شرم، بے غیرت، بے حیا، جاہل، اجہل وہ شخص ہے جو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. او بھائی پیر بنانا ہے تو ایسا بناؤ جس کا اوپر کوئی سائے موجود ہو، جس کے اوپر کسی کا سایہ ہو. مثنوی شریف کے اندر مولانا روم نے واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جنگل میں شیر رہتا تھا. کیا؟ شیر. سر پر اگر کسی تگڑے کا سایہ ہوگا نا
کامل پیر کا جب سایہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ پیر آپ کو کبھی مرنے نہیں دے گا انشاءاللہ. بولو کبھی مرنے نہیں دے گا. اور ہم تو جن بادشاہوں کے ماننے والے وہ تو آج تک زندہ ہیں، وہ تو آج تک زندہ ہے. حسین نے نیزے پہ قرآن چڑھ کے سنایا اور قیامت تک لوگوں کو بتا دیا ہے کہ حسینی وہی ہے جو زندہ رہے تو بھی قرآن پڑھے، مر جائے تو بھی قرآن پڑھتا رہے. یہ حسینی نہیں ہے ماتم والے، یہ ڈول والے، یہ تو میراثی ہے، یہ حسینی نہیں ہے. کالے کپڑے پہننے والے یہ تو یہ جو ہے حسینی نہیں، یزیدی ہے. حسینی کون ہے؟ 10 محرم ہو، وائٹ لباس پہنے، 5 نماز جماعت سے پڑھے، زیادہ کچھ نہ ہو، 1 گلاس پانی بھر کے فاتحہ پڑھے اور کہے میرے مولا اس کا ثواب حسین کو پہنچا دے. جو پہاڑ پیٹ رہا ہے وہ یزیدی ہے، تو جو گھر میں بیٹھا تو پکا سچا حسینی ہے. کردار حسین ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا. اور جس بندے کے ہمیں یہ لبیک کا نعرہ دیا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا کی قسم وہ خود تو چلا گیا، ویل چیئر پہ چلتا تھا، یہ ساری دنیا کو چلنا سکھا گیا. خود نہیں چلتا تھا، ہمیں چلنا سکھا کے گیا. ہمارے نوجوانوں کو بتا کے گیا کہ تمہارا پلیٹ فارم کون سا ہے، تمہارا مرکز کیا ہے، تمہارا ادارہ کون سا ہے، تمہاری آخرت کیا ہے، تمہیں مر کے کدھر جانا ہے. وہ ہمیں یہ جگہ دے کر گیا. تو لہٰذا جو جگہ ہمیں بتایا وہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہمارا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ گنبد خضرا. وہ کیا ہے؟ گنبد خضرا. ہماری جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ لبیک. مرکز گنبد خضرا. پہچان کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ پتنگ والا ہے، یہ تیر والا ہے. جو بھی دیکھے وہ کہے یہ تو لبیک والا ہے. یہ ادھر بھی سجاؤ، ادھر بھی سجاؤ، ادھر بھی سجاؤ اس کو. اب لگا سینے کے زور سے لبیک. مرکز کیا ہے؟ مرکز کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ بس میں لکھ جاؤں، میں مر جاؤں تو میرے کفن پر بھی لکھنا لبیک، میری قبر پہ بھی لکھنا لبیک، اور اپنے گھروں کے باہر بھی لکھو لبیک. تاکہ وہ پولیو والے بھی آئے نا، پولیو والے وہ بھی پہچانے کہ یہ گھر کس کا ہے. کوئی کسی پارٹی کا آ جائے، آپ کو بلا کے نہیں پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ کا کردار بتائے کہ یہ کون ہے، آپ کی پہچان بتائے، آپ کا انداز بتائے. چہرے پہ داڑیاں، خصوصاً جو بندے تحریک کے ذمہ دار ہیں، سب سے پہلی میری ان سے گزارش ہے اپنے چہرے پہ داڑیاں رکھو. پہلے سب سے پہلے کام دین کا کرتے ہو، اسٹیج بناؤ، محفل کرو، یہ کرو وہ کرو، ہر کام میں آگے ہو، اس میں پیچھے ہو. تو سرکار یہ نہیں پوچھیں گے کتنے جلسے کرائے تھے، یہ پوچھیں گے یہ کہاں ہے تیری. اور یہ نہ ہو قبر میں سرکار منہ پھیر لے تو کدھر جاؤ گے پھر آپ؟ کیا میں امید کروں اس چیز کی؟ داڑھی رکھو چہرے پہ اور نماز پڑھو، اور اپنے آپ کو ایک جگہ رکھو بس، اور کسی کا نہیں. یہ دل بھی سرکار کا، یہ جان بھی سرکار کی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ ان عقیدوں پر جمع رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک اس تحریک سے وابستہ رہ کر سرکار کے دین کو تک پر لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.